السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 106 to 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ میم کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ میم کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، تو یہ حرف مدہ ہے۔ تو حرف مدہ 3 ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ساتھ الف ہو تو وہ حرف مدہ ہے۔ پھر کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو اور ساتھ یا ساکن ہو تو وہ بھی حرف مدہ ہے۔ جیسے یہاں آپ کو یہ سا کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے نا، ساتھ یا ساکن ہے تو یہ حرف مدہ ہے۔ پھر کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو اور ساتھ واو ساکن ہو تو وہ بھی حرف مدہ ہوتا ہے۔ ان کو ہم نے ایک الف جتنا لمبا پڑھنا ہوتا ہے، تو یہاں ہم نے میم کو ایک الف جتنا لمبا پڑھا۔ پھر یہاں نون کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے، ناسخ۔ اخفا والے حروف 15 ہیں۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے جس میں سین بھی شامل ہے تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ حروف اخفا میں نہیں دہراؤں گی کیونکہ میں ہر ویڈیو میں ایک دفعہ دہراتی ہوں، تو آپ اس دفعہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیا آپ کو یاد ہیں حروف اخفا یا نہیں یاد۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر سین حروف اخفا میں شامل ہے، اس لیے ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ خا کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ الف کے اوپر یہاں زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے تو یہ حرف لین ہے۔ حرف لین 2 ہیں۔ کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ساتھ واو ساکن ہو تو یہ حرف لین ہے۔ پھر کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ساتھ یا ساکن ہو تو یہ بھی حرف لین ہے۔ اور ان کی آوازوں کو پھر سیدھا کھڑی آواز کی طرح ادا نہیں کریں گے، جیسے الف زبر آ ہوتا ہے نا، لیکن یہاں واو ساکن لگ گیا نا تو پھر بن گیا او۔ خا زبر خا ہوتا ہے لیکن ساتھ یا ساکن لگ گیا تو بن گیا خی، تھوڑی سی ٹلٹ ہوتی ہوئی آواز فیل ہوگی۔ ہا کو ہم نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی۔ یہاں دیکھیں نون کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ساکن ہے تو یہ اب حمزہ ہے۔ الف کے اوپر جب بھی کوئی موو آ جائے تو وہ پھر الف نہیں پڑھا جاتا، حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم نے نون کو حمزہ سے ملانا ہے تو نون کو ایسے پڑھیں گے جیسے جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ وقف کریں گے تو یہ جو دود کے نیچے زیر ہے نا یہ نہیں پڑھی جائے گی، دود کو ساکن پڑھیں گے۔ نون کے اوپر غنہ کریں گے، لام سے ملائیں گے، لام کو موٹا بھی پڑھیں گے اور لمبا بھی ایک الف جتنا کریں گے کیونکہ اوپر کھڑا زبر ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہاں میم کا ادغام ہے، یہ آپ کو 2 میم نظر آ رہی ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں جزم اور تشدید اکٹھی آ جائیں تو جزم والا جو لیٹر ہے وہ خاموش ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا۔ اب ہم نے کیف کو یہاں اس میم سے ملانا ہے، مشدد میم سے، غنہ کرتے ہوئے، وَمَا لَكُم، ٹھیک ہے۔ پھر نون پہ اخفا ہے، اخفا بھی جب ادا کرتے ہیں تو نون کی آواز کو تو ہم نے ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے لیکن ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر بھی پڑھنا ہے۔
وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا، نون سائلنٹ ہے، میم کو ہم نے واو سے ملانا ہے، واو حروف یرملون میں ہے، یرملون حروف 6 ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، لام اور را پر غنہ نہیں کرتے، باقی جو 4 حروف ہیں جب ہم پچھلے حرف کو ان یرملون حروف کے ساتھ ملائیں گے نا تو غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے، جیسے میم کو واو سے ملایا غنہ کیا، یا کو واو سے ملایا پھر غنہ کیا، من ولی ولا نصیر، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، یہاں قوف کو موٹا پڑھیں گے، با کے اوپر کلکلا کریں گے، کلکلا والے حروف 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال، تو یہاں پر با ہے، یہ جب بھی یہ جو 5 حروف میں نے دہرائے ہیں نا جی، جب ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جا رہے ہوں تو ہم نے ان کے اوپر کلکلا کرنا ہے، یعنی ان کی آواز کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے، یہاں ہم نے پڑھا کما سئل موسیٰ من قبل، یہاں میم کو یا سے ملائیں گے غنہ کرتے ہوئے، نون خاموش ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، قوف کو موٹا پڑھیں گے، دال کے ساتھ جب ملائیں گے تو دال ساکن ہے نا یہاں پر کلکلا ہوگا، فقد، ٹھیک ہے، دال کو ہلانا ہے، پھر دود کو لمبا پڑھنا ہے، ضلع، لام کی آواز نہیں موٹی ہوگی، صرف دود کی آواز موٹی ہوگی، واو کو ہم نے 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہاں پر دیکھیں را کو ہم موٹا پڑھیں گے اور دال کے ساتھ ہارڈلی ملائیں گے، مضبوطی سے ملائیں گے، دال کے اوپر تشدید ہے، یا ردو، دال کو لمبا پڑا کیونکہ حرف مدہ ہے ساتھ، پھر یہاں آگے میم کا ادغام آ رہا ہے، کیف کو ہم نے مشدد میم سے ملانا ہے، اس کے بعد ہم نے قلب کرنا ہے، قلب کیسے کرتے ہیں؟ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ بدل کر پڑھتے ہیں، یہاں ہم نے من نہیں پڑھنا، مم بعد ہی پڑھنا ہے، یہاں را کے اوپر 2 زبر ہیں، وقف کرنے کی صورت میں 1 زبر پڑھی جائے گی اور را کو موٹا بھی پڑھیں گے لمبا بھی پڑھیں گے، يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اب یہاں پر دیکھیں قوف ساکن نہیں ہے لیکن ہم نے وقف کیا، یہ جو علامت ہے نا جیم، یہ بتا رہی ہے کہ ہم یہاں وقف کر سکتے ہیں، جب ہم ٹھہرے وقف کیا تو قوف کو ساکن پڑھا، جب قوف کو ساکن پڑھیں گے تو اس کے اوپر پھر کلکلا کریں گے، پھر کیسے اس کو پڑھنا ہے؟ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جیسے یہ احفا ہے نا، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نون ساکن ہے تو ہم اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھ لیتے ہیں، انفسہم من بعد، لیکن یہاں پر شیئن نہیں پڑھیں گے، جب ہم تنوین کو ادا کرتے ہیں نا تو اس میں نون کی آواز ہوتی ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے علی کل شیء، نون کی آواز نہیں آنے دینی کیونکہ قاف حروف احفا میں شامل ہے، تو ہم پڑھیں گے علی کل شیء قدیر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ. اب یہاں پر ایک اور چیز، یہاں پر لِأَنفُسِكُم مِّن نہیں پڑھنا، میم کے اوپر تو ہم نے غنہ کرنا ہے کاف کو میم سے ملاتے ہوئے، لیکن مطلب کہ ٹھہر کر پڑھنا ہے، لیکن نون پہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حرف آ رہا ہے خا، تو یہاں ہم نے نہیں ٹھہرنا، اس کو جلدی سے من پڑھیں گے، من نہیں کریں گے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وَقَالُوا لَن، نون خاموش ہے، لام کو یا سے ملانا ہے اور غنہ کرتے ہوئے، یعنی ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر ملائیں گے. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله. یہاں جیم ساکن ہے تو ہم نے جیم کے اوپر بھی کلکلا کرنا ہے. وج یعنی اگر واؤ کو جیم سے ملایا، آپ نے لپس بند کر لیے، دانت بند ہو گئے تو کلکلا ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جیم کی آواز کو آپ نے ہلانا ہے. وجہہ للہ. اب یہ دیکھیں، یہ جو درمیان والی لام ہے اللہ کی، جس کے اوپر تشدید بھی ہے، کھڑا زبر بھی ہے، اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں جب اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو. اب اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو اب ہم نے اس لام کو، یہ جو دوسری لام ہے، اس کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا. للہ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ. تا کو ہم نے نون سے ملانا ہے غنہ کرتے ہوئے. غنہ یعنی آواز ناک میں جائے گی، ایک حرکت کے برابر اس کو ٹھہر کر پڑھا جائے گا. لیست النصارى، صاد اور را دونوں کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، دونوں کی آوازیں بھاری آوازیں ہیں، ٹھیک ہے. علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. یہاں بھی جب ہم نے شیء نہیں پڑھنا، حمزہ کو واو سے ملانا ہے، ٹھیک ہے. شیء اور رک کر ٹھہر کر اس کو ادا کیا جائے گا، جلدی سے شیء وا نہیں پڑھا جائے گا. شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم، یہاں بھی ان نہیں پڑھنا، عین کو حمزہ کو واو سے ہم ملائیں گے. شیء وهم یتلون الکتاب، با کے اوپر کلکلا کیا. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ذال سا دونوں کو جب آپ ادا کریں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھیں، پھر یہ آوازیں ٹھیک پیدا ہوتی ہیں. یہاں پر ہم نے اب لام کو موٹا پڑھنا ہے.
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا ومن اظلم، نون کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا، یعنی اس کے اوپر ٹھہر کر نہیں اس کو پڑھنا، ومن ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی میں شامل ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں نون ساکن ہو یا نون تنوین، اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے یہاں پر ٹھہرنا نہیں، اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ جیسے حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، گول والی جو ہا ہوتی ہے یہ ہا، پھر ہا، یہ والی خو، عین، ہا، غین، یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ یہاں میم کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی آواز ناک میں جائے گی، ایک حرکت کے برابر ٹھہرا جائے گا۔ یہ والا نون خاموش ہے، اس میم کو میم کو اس میم سے ملایا جائے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ نون یہاں پر بھی خاموش ہے، الف کو آپ نے یا سے ملانا ہے، یا حروف یرملون میں ہے نا، تو غنہ کرتے ہوئے این ید، دال کے اوپر آپ نے کیا کلکلا، دال کی آواز کو ہلانا ہے۔ ہا کو، اس والی ہا کو آپ نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے، اور اس خا کو آپ نے 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ این یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔